کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا, یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. اس نے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح کی گندی لینگویج استعمال کر رہا ہے وہ سنیں. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغیم بینہم, ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے, یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے, یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے, یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں کہتا ہوں قیامت تک کے لیے مرزا کو یہ چیلنج ہے کہ وہ کافروں کے یہ الفاظ قرآن و حدیث سے نکال کر دکھائے, تاریخ سے نکال کر دکھائے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگیں, یہ ہمارے نیچے لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا, تہاڈی میری کنے سننا ہے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں, آپ کی مبارک زندگی. ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا, چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا, عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے, یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے بعد 52 ایئرس کے قریب ایج, کہتا ہے جی یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کر دین بتائے گا. معاذ اللہ. میں کہتا ہوں مرزا قیامت تک کے لیے تجھے یہ چیلنج ہے کہ تو یہ الفاظ نکال کر دکھا قرآن و حدیث سے کہ حضور سرور کونین کو یہودیوں نے, کافروں نے اس انداز سے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہو. اس کا لفظ عربی کے اندر جو اس کے لیے مستعمل ہوتا ہو وہ نکال کر دکھا. اب دیکھیں ناظرین, اس نے لفظ استعمال کیا معاذ اللہ چھوکرا. اب یہ چھوکرے کے کیا کیا معنی ہیں ہم آپ کو وہ بتا دیتے ہیں. یہ فرہنگ آصفیہ کتاب ہے, اردو کی ڈکشنری ہے, جلد 2 ہے, صفحہ نمبر 147 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ چھوکرا یہ اسم ہے اور یہ مذکر ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ لڑکا. دوسرا معنی امرد, سادہ روح. امرد کسے کہتے ہیں؟ امرد جس کو دیکھ کر شہوت آئے. اس کے بعد کیا معنی ہے؟ سادہ روح. اور چلا اور جی سادہ روح ہے جی, چلا ہے جی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. غلام, چیلا, داس, نادان, نا تجربے کار. دوسری لغت ہے فیروز اللغات. اس کے صفحہ نمبر 556 کے اوپر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ چھوکرے کا معنی, چھوکرا جو ہے یہ مذکر وصف ہے اور اس کا معنی ہے لڑکا. دوسرا معنی ہے کم سن نوکر. معاذ اللہ. چیلا, نادان, نا تجربے کار. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. گوگل کے اوپر جو چھوکرے کے معنی ہیں وہ آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہے ہوں گے. ڈانسنگ مین ڈریسڈ ان وومنز کلوتھ, یعنی کہ وہ مرد کے جو عورتوں کے کپڑوں میں ڈانس کرتا ہو, ناچتا ہو, رقص کرتا ہو, جس کو ہم عرفی ہجڑا کہہ سکتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ہیں چھوکرے کے معنی. اور دوسری اردو لغت جو ہے یہ ویب سائٹ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے, یہ بھی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوگی. اس کے اندر چھوکرے کے معنی دیکھیں. اس کے چھوکرے کے معنی لکھے ہوئے ہیں لڑکا, نو عمر, جس کی داڑھی مونچھ ابھی نہ نکلی ہو. غلام, چیلا, ہوٹل یا کارخانے وغیرہ میں کام کرنے والا لڑکا. زنانہ لباس پہن کر رقص کرنے والا لڑکا یا مرد. بس کا کنڈکٹر, مسافروں سے کرایہ لینے والا, ڈرائیور کا مددگار اور گاڑی صاف کرنے والا, بیٹا, پسر, کم فہم, نادان, نا تجربے کار. اب یہ جو میں نے معنی بیان کیے سارے آپ کو چھوکرے کے حوالے سے, لغتوں کے حوالے دیے. اب دیکھیں قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو میرے محبوب کو راعنا نہیں کہنا. یا اللہ پھر کیا کہیں؟ وقولوا انظرنا, کہو انظرنا, یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم, اور تم غور سے پہلے سنا بھی کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. رائنا جو لفظ تھا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت استعمال کرتے جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوتے اور کوئی چیز ان کو سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے تھے رائنا, یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. اور جو یہودی تھے وہ اس کے ذریعے گالی دیا کرتے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہود کی لغت سے واقف تھے, آپ نے ان کو کیا فرمایا؟ تفسیر ساوی میں اسی آیت کے تحت روی ان سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سمع الیہود یقولونها لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سعد بن معاذ نے یہودیوں کو یہی الفاظ, رائنا والے الفاظ حضور کے لیے کہتے ہوئے سنا کہ وہ حضور کو یہ کہہ رہے ہیں فقال یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ
انہوں نے کہا اوے اللہ کے دشمنوں اور تم پر اللہ کی لعنت ہو. میں کہتا ہوں یہ دیکھو صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن معاذ کتنے سخت الفاظ کہہ رہے ہیں. میں کہا جب گستاخوں کا معاملہ ہے تو سخت الفاظ کہنے پڑتے ہیں. ابھی ہم بھی کچھ الفاظ سخت کہیں گے. مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے جتنے بھی چیلے ہیں بلکہ جتنے بھی چھوکرے ہیں یہ سارے یہ بالکل برا نہ منائیں. صدیق اکبر کے ساتھ جب معاملہ آیا آپ نے فرمایا اومسس بازار اللات. میں یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہتا, اگر تھوڑا بہت بھی کوئی ذوق ہے نا یا کسی کو عربی آتی ہو تو اس سے پوچھ لینا اس کا معنی کیا ہے. اور وہ واقعہ کہ جو عمیر بن وہب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جب وہ آیا اور اس نے تلوار لٹکائی ہوئی تھی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ ارشاد فرمائے ھذا الکلب عدو اللہ, اوے یہ کتا اللہ کا دشمن ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سخت الفاظ استعمال کرنا صدیق اکبر کی بھی سنت ہے, عمر فاروق اعظم کی بھی سنت ہے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے. سنو آگے کیا کہتے ہیں, یہاں پہ تو مرزا کی ٹانگیں کانپ جائیں گی. وہ کہتے ہیں لئن سمعتها من رجل منکم یقولها لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأضربن عنقه. آپ فرماتے ہیں اوے اگر تم میں سے کسی شخص کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سن لیے کہ وہ حضور کو راعی نہ کہتا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا, میں اس کی گردن اتار دوں گا. آگے سنو کافروں نے کیا جواب دیا, قالوا اولستم تقولونها, اوے تم بھی تو کہتے ہو. اب یہ بات حضرت سعد بن معاذ کو چپ کروا گئی. میں کہتا ہوں اب اگر کوئی شخص اٹھے اور وہ معاذ اللہ حضور سرور کونین کی شان میں چھوکرے کے لفظ استعمال کرے اور ہم لوگ اس کو کہیں اور یہ گستاخ ہے, اس کو پھٹے چڑھاؤ اور اس کو جو ہے نا وہ اپنے قانون کے مطابق سزا دو, تو وہ آگے سے اگر یہ کہہ دیں جو ان کافروں نے حضرت سعد بن معاذ کو کہا تھا اوے تم لوگ بھی تو کہتے ہو, اوے تم لوگوں کا یہ چھوکرا بھی تو کہتا ہے, یہ جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر جو ہے نا لمبی لمبی ہانک رہا ہے یہ بھی تو کہتا ہے, تم لوگ ہمیں کیوں منع کرتے ہو. میں کہتا ہوں حضرت سعد بن معاذ وہاں پر خاموش ہو گئے اور وہ حضور کی بارگاہ میں گئے کہ میں جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں کہ حضور مومنوں کو منع کریں. وہ تو صحیح معنی میں لیتے ہیں, یہ جو ہے خبیث جو ہے نا گندے معنی کے اندر وہ الفاظ لیتے ہیں. ابھی حضرت سعد بن معاذ پہنچے ہی تھے, فنازلت الآیت, یہ آیت نازل ہوئی, وَنُهِيَ فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ عَنْ ذَلِكَ, مومنوں کو اس لفظ سے منع کر دیا گیا. تو رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایسا لفظ کہ جس کے صحیح معنی بھی ہیں اور غلط معنی بھی ہیں اور یہود غلط معنی مراد لے رہے ہیں, رب نے وہ بھی حرام قرار دے دیا. اور چھوکرا لفظ تو حرام ہی حرام بلکہ اشد حرام ہوگا کہ جس کے معنی صحیح ہے ہی نہیں, اس کے معنی تو غلط ہی غلط ہیں. لڑکا بھی جہاں پر معنی لیا گیا نا تو وہاں پر ادب کے لیے لڑکا نہیں کہا جاتا چھوکرا, وہاں پر بھی بے ادبی کے طور پر گندے لہجے میں بازاری لینگویج کے اعتبار سے وہ الفاظ کہے جاتے ہیں. اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ ہے کہ رب فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول, اور میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا, اور جس طرح ایک دوسرے کو چلا کر باتیں کرتے ہو اس طرح محبوب کے سامنے چلا کر گفتگو نہیں کرنی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اور تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. اور رب تبارک تعالیٰ فرماتا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا, اور جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارنا. تو تم ایک دوسرے کو چھوکرا اگر کہتے ہو تو محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب ہم اس کے بعد 2 ویڈیوز اس کی چلائیں گے جن میں یہ رجوع کا دھوکہ دے رہا ہے اور کس انداز سے رنگ بدل رہا ہے اور کتنا تضاد ہے اس کے بیانات میں, وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. وہ کہتا ہے اس نے نبی کے لیے چھوکرا لفظ بول دیا, وہ میں نے نہیں بولا, وہ بولتے تھے, وہ تو اس سے آگے بولتے تھے. آپ اور آپ کی ذریت کو یہ چیلنج ہے اور اس کا وقت قیامت تک کے لیے ہے کہ آپ قرآن سے یا حدیث سے, میں کہتا ہوں ضعیف سے ضعیف تر حدیث سے یہ چھوکرے کا لفظ نکال کر دکھا دیں, عربی کے اندر کوئی ایسا لفظ لا کر دکھا دیں جس کا معنی چھوکرا بنتا ہو, لغات کے اندر چھوکرا لکھا ہوا ہو وہ معنی. میں اب آپ کو اس کی مثال دے کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں. آپ کا دوست ہو اور آپ کی کسی سے منہ ماری ہو گئی اور اس نے آپ کے دوست کو چند برے الفاظ کہہ دیے. اب آپ گھر آئے اور کہا کہ یار اس نے اس کو چند برے الفاظ یہ کہیں اور ساتھ کچھ آپ اور بھی بڑھا دیں, تو وہ آپ کا دوست بولے گا یار یہ الفاظ تو نہیں کہے تھے اس نے, تم یہ جو نا زیادہ کر رہے ہو.
تو اس کو یہ برا لگے گا کہ جو الفاظ انہوں نے نہیں کہے یہ وہ دہرا کر لوگوں کو بتا رہا ہے. یہ بندہ بتانے والا جھوٹا قرار پائے گا اور اس شخص کو اذیت دینے والا قرار پائے گا. تو مرزا یہ کہنے کی وجہ سے جھوٹا قرار پایا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والا قرار پایا. پارہ 22 سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور لوگوں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت فرمائی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو الفاظ انہوں نے کہے بھی ہیں اور بندہ ان الفاظ کو ڈرتے ڈرتے بیان کرتا ہے کہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک میں ان الفاظ کہنے کی وجہ سے میں ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں نقل کفر نہ باشد کہہ کے اور دیگر احتیاطی الفاظ کہہ کر اپنی آواز کو پست کر کے اپنی آنکھوں کو جھکا کر شرمندگی کے ساتھ کہتا ہے کہ حضور کے بارے میں وہ معاذ اللہ اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے تھے. اس طرح کی بات ضرورت کے تحت جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. اور یہ معاذ اللہ کتنے جری پن سے ایک پہلے اس نے گستاخی کی معاذ اللہ کہ یہ ہمارے نیچے لگے اور اس کے بعد اب یہ گندے الفاظ کہے اور اب یہ جو ہے نا ڈیفینڈ کر رہا ہے. وہ تو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ پیغمبر ہی نہیں ہے, اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے تو ہم نہیں توہین کر رہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ الفاظ بدلنے ہوں گے تو سر قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا, احادیث کو نہیں بدلا جا سکتا, جو الزامات لگے ان کو تو اس طریقے سے تو نہیں بدلا جا سکتا, الزامات موجود ہیں. میں کہتا ہوں کہ شاید وہ کافر بھی اس کو قیامت والے دن پکڑ لیں کہ ہمیں تو ان الفاظ جو ہم نے کہے تھے جادوگر, ہم نے جو ان کو معاذ اللہ مجنون کہا اور جو دیگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہم ہرزہ سرائیاں کرتے رہے ان کی تو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں, تو ہمارے اوپر مزید الفاظ تھوپ رہا تھا. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا, یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے, یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. مرزا کی تضاد بیانی دیکھیں کہ پہلی ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لفظ میں نے نہیں کہے, یہ وہ کہتے تھے یعنی کافر کہتے تھے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ لفظ برا ہے, اس کے معنی برے ہیں, تبھی تو کافر کہتے تھے حضور کو. اور اب اس ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے, یہ تو لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ جو نوجوان لڑکا ہوتا ہے. اور یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 52 سال تھی. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ مرزا صاحب آپ کو بری نہیں لگنی چاہیے کہ جب آپ کے والد صاحب مرزا ارشد صاحب جب وہ چھوکرے کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا ابو کو یہ فکر لگ گئی کہ آپ اس کے لیے کوئی چھوکری ڈھونڈنی چاہیے. تو پھر انہوں نے آپ کی والدہ جو ہے وہ چھوکری کی صورت میں ان کو مل گئی, تو یہ ان دونوں چھوکرا چھوکری کا آپس میں نکاح ہو گیا. پھر آپ جیسی غلطی مارز وجود میں آئی, پھر آپ کے والد ارشد صاحب کو پھر جو ہے نا فکر لاحق ہو گئی کہ اب میرا چھوکرا جوان ہو گیا ہے بلکہ چھوکرا ہو گیا ہے, تو اب اس کے لیے بھی کوئی چھوکری ڈھونڈوں. تو وہ چھوکری بھی ڈھونڈی آپ کے لیے بھی, پھر آپ کا بھی نکاح ہو گیا. اسی طرح سلسلہ در سلسلہ یہ معاملہ چلتا رہے گا. مرزا صاحب برا تو نہیں لگا, لگنا بھی نہیں چاہیے آپ کو, کیونکہ آپ کے نزدیک تو بالکل اس لفظ کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں ہے. اب دیکھیں اس کو اپنی عزت کتنی عزیز ہے کہ عمر صدیق وہابیوں کا مناظر ہے, اس نے اس کو جو ہے نا وہ چھوکرے کے الفاظ کہے. یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا الفاظ, حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے, اس سے زیادہ بڑے, لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی. دیکھیں جی ان کے الفاظ علماء کے چکر کتنے بازاری لینگویج استعمال کی ہے, جاہل چھوکرا. اب اس کو دیکھیں اس کو کتنا بڑا ایشو بنا رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہا ہے کہ یہ علماء ہیں کہ جو بازاری لینگویج استعمال کرتے ہیں اور گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو کہتا ہے اس کے اندر تو مذائقہ ہی کوئی نہیں ہے, بالکل درست ہے. تو بھائی ابھی تمہیں کیوں مرچیں لگ رہی ہیں, اس وقت تم جاہل چھوکرے تھے, ابھی دیکھ لو تمہاری بوتھی دیکھو چھوکروں سے بھی بڑھ کر ہے, تو یہاں پر تمہیں کیوں مرچیں لگی؟ تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی لینگویج اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک. ڈاکٹر ذاکر نائک جو عربی پروننسیشن بھی صحیح نہیں کر سکتے, ان کو تو کسی نے جاہل چھوکرا نہیں کہا, صرف اس لیے کہ ان کے مکتبہ فکر نے ان کو آن کیا ہوا. تو بھائی یہی والا کلیہ ہم بھی تمہیں کہتے ہیں کہ جب تم اپنے بڑے کو چھوکرا نہیں کہہ سکتے, اپنے ساتھ والے کو چھوکرا نہیں کہہ سکتے, اپنے ہم منصب کو چھوکرا نہیں کہہ سکتے, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ لفظ کے جو کافروں نے بھی استعمال نہیں کیا, کیا وہ تم استعمال کر سکتے ہو؟ قرآن حکیم میں 1000 کے قریب آیات تو سائنس کی فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں. تو حافظ عمر صدیق صاحب آپ کو سائنس کتنی آتی ہے؟ میرے سے زیادہ آتی ہے آپ کو. میں کوالیفائڈ انجینئر ہوں الحمدللہ. جی دیکھیں کتنا تکبرانہ
लहजा है, मेरे से ज़्यादा आती हैं और मैं जी क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, और हमें पता है तुम क्वालिफाइड इंजीनियर ही हो और आलिम नहीं हो, इसीलिए तो लोगों को कह रहे हैं ओ खुदारा अभी आंखें तो खोलो, और ये जो तुझको बुलाता है और ये ठग है मार ही रखेगा, हाय मुसाफिर दम में नाना मत कैसी मत वाली है। तो अब मैं कहूँगा कि चूंकि आप 1000 आयात की तो आप तफसीर बयान ही नहीं कर सकते क्योंकि आप साइंस में बिल्कुल जाहिल हैं, या मैं वही अल्फाज नाऊज़ुबिल्लाह इस्तेमाल करूँ कि जाहिल छोकरे हैं, नाऊज़ुबिल्लाह जाहिल छोकरे हैं, नाऊज़ुबिल्लाह जाहिल छोकरे हैं। देखें इसके नजदीक छोकरा लफ्ज कितना गंदा था, कितना बाजारी था कि ये उसके ऊपर नाउज़ बिल्ला कहने पर मजबूर हो गया। और ये नाउज़ बिल्ला क्यों कह रहा है? क्योंकि अपनी शान के अंदर आए हैं। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बयान करते वक्त इसके मुंह पर नाउज़ बिल्ला माअज़ अल्लाह नहीं आया, और जब वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहा था उस वक्त इसने थोड़ा सा मुसलमानों को जो है ना लॉलीपॉप देने के लिए माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह के या माअज़ अल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल किए। अस्तग़फिरुल्लाह, देखो लोगो देखो ये कितना बड़ा गुस्ताख है और ये किस अंदाज से हुजूर की गुस्ताखियां कर रहा है। मैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी FIA पाकिस्तान के इदारे को मैं दस्तबस्ता ये अर्ज करूंगा कि वो खुदारा इस बंदे को लगाम दें, इसके चैनल पर पाबंदी लगाएं, इसके बयानात पर पाबंदी लगाएं, इसके लिटरेचर पर पाबंदी लगाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।